بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم یونانی اور اسلامی نظریہ علم کا تقابل حصہ سوم سبق نمبر 82 میں پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ نظریہ علم اسلام کی روح سے، اسے ہم نے جانا، انسانی علم کے مآخذ دیکھے اور بلا واسطہ حاصل ہونے والے علم اور بالواسطہ حاصل ہونے والے علوم کو ہم نے جانا تھا۔ آج اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مادی علم کی تقسیم دیکھیں گے کہ اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، نیز ہم غیر مادی علم کی اقسام بھی جانیں گے اور دونوں کے یقینی مراتب کیا ہیں، مادی اور غیر مادی ان دونوں قسموں میں علوم میں مفید یقین ہونے کے کیا درجات ہیں، اور اہمیت علم اسلام کی نظر میں اس سوال کو اور اس مضمون کو بھی ہم قدر تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم مراتب علم کو جان لیتے ہیں کہ مادی علوم میں مراتب کیا ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بلا واسطہ اور بالواسطہ کی تقسیم دیکھی تھی، اب ہم مادی اور غیر مادی کی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو وجدانیات اور فطریات سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ مفید یقین ہے، اس سے ہمیں حاصل ہونے والا علم یقینی درجے کا ملتا ہے۔ اس علم پر ہمارے وجود کی بقا کا دار و مدار ہے۔ انسان کو اندرونی کیفیت کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس پر ہمارے وجود کی بقا منحصر ہے۔ اگر انسان کو بھوک اور پیاس کا علم نہ ہو تو وہ تو بھوک سے مر جائے۔ تو انسان کا وجود اور اس کی بقا وہ وجدانیات پر قائم ہے۔ اس علم میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی کہ بھئی مجھے بھوک لگی ہے یا نہیں لگی، اس میں شک نہیں ہوتا۔ بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگی ہے تو پانی پیو، وگرنہ انسان کی زندگی کا وجدانیات کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی آدمی کو یہ کہہ کر شک میں نہیں ڈال سکتا کہ ممکن ہے آپ کو بھوک لگی ہو، ممکن ہے آپ کو بھوک نہ لگی ہو۔ بھائی جسے لگی ہے اسے پتہ چل رہا ہے اور یقینی طور پہ پتہ چل رہا ہے، چاہے وہ نوزائیدہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ابھی ہی کیوں نہ پیدا ہوا ہو، وہ وجدان رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہونے لگ جائے کہ بھئی اسے شک ہو یا اسے یقین حاصل نہ ہو تو انسانی وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مادی علوم میں وجدانیات کا تعلق ہے اور وجدانیات یقین کا درجہ دیتا ہے، اور فطریات یہ بھی مفید یقین ہے۔ دوسرے نمبر پر محسوسات کا علم انسان کو ملتا ہے، اور محسوسات کا علم یہ بھی یقینی ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ سبق میں دیکھا، اگر غلطی ہو بھی تو خارجی عوامل کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ پانچوں احساسات ایک ہی دفعہ تکمیل بھی نہیں پاتے، بلکہ آہستہ آہستہ ضرورت استعداد کے ساتھ ساتھ یہ مکمل ہوتے ہیں۔ یہ احساسات انسان نے اس کی پیدائش کے چند ماہ کے اندر اندر مکمل ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھنے، سمجھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، چکھنے کی، سننے کی اور چھونے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ ان پر انسانی وجود کی بقا کا انحصار ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ انسان کی ضرورت کے ساتھ ساتھ یہ احساسات بھی کامل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے درجے پر بدیہیات کا علم آتا ہے، اور اس علم میں بھی انسان کو اتنا ہی یقین ہوتا ہے کہ جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 3 6 کا نصف ہے، تو یہ یقینی چیز ہے۔ تو انسان کو پہلے نمبر پر وجدان، فطریات، محسوسات اور پھر بدیہیات کا علم یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ ایک چیز میں ایک ہی وقت میں گرم اور ٹھنڈی چیزیں جمع نہیں ہوتی، ایک چیز 2 الگ الگ جگہوں پر ایک وقت میں جمع نہیں ہوتی۔ یہ بدیہی علوم ہے جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہ کب حاصل ہوتے ہیں؟ یہ علم انسان کو پیدائش کے ساتھ حاصل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں وقت لگتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، شعور و آگاہی حاصل ہوتی جاتی ہے، ایسے ایسے انسان کو بدیہیات کے علم بھی حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر بدیہیات کے علم حاصل نہ ہو تو اس شخص کو آپ فطری طور پر احمق کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، اور ایسا شخص دنیاوی کاروبار چلانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ان 3 درجات کے بعد ایک آخری درجہ آتا ہے جس کو ہم معقولی درجہ یا عقلی درجہ کہتے ہیں۔ یہ وجدانیات، فطریات اور بدیہیات کے بعد آتا ہے۔ وجدانیات اور فطریات تو پہلے دن سے انسان کو مل جاتے ہیں، جبکہ محسوسات تھوڑے عرصے بعد جا کے کامل ہوتے ہیں، اور بدیہیات یہ کافی عرصہ گزرنے کے ساتھ ساتھ شعور آگاہی کے آنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور معقولیت یہ قیاس کرتا ہے انہی اشیاء پر، سابقہ علوم پر قیاس کر کے استخراج، تمثیل کے ذریعے سے
نامعلوم کو معلوم کر لیتا ہے، اور اس میں انسانوں کی عقول مراتب ایک دوسرے سے متضاد اور مختلف بھی ہوتے ہیں۔ اگر عقل کمی کی طرف جائے تو انسان جہالت تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر عقل کمال کی طرف جائے تو انسان عاقل سے عاقل ترین مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، اور اس مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے جہاں کسی دوسرے کی رسائی نہ ہو۔ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے وہ چیزیں تراشے، وہاں تک پہنچے، ان نتائج کا استنباط کرے۔ تو عقل یہ بھی ہمیں مفید یقین ہے۔ اگر غلطی ہو تو غلطی مشاہدے میں یا تجربے میں ہو سکتی ہے جس پر عقل قیاس کر رہی ہے، لیکن عقل کا علم بھی تقریباً مفید یقین ہوتا ہے۔ یہاں پر جدول کے ذریعے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ علم، مراتب علم میں ہم پہلے وجدان اور فطرت کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد حواس خمسہ جو تھوڑے عرصے میں مکمل ہوتے ہیں، اور پھر بداہت جو تھوڑے زیادہ عرصے میں مکمل ہوتے ہیں، اس کے بعد عقل انہی سابقہ تین اقسام پر انحصار کرتے ہوئے نامعلوم کو معلوم کر لیتی ہے۔ تو یہ علوم ہیں جو مفید یقین ہیں۔ ان ذرائع کے علاوہ ایک ذریعہ ایسا بھی ہے جس سے حاصل ہونے والا علم وہ ہے جو مادے سے ماورا ہے، اس میں مادہ نہیں آتا، اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو وجدانیات کا علم یہ اندرونی حواس سے ہوتا ہے، انسان کا اندرون یعنی اس کا باطن، اندرونی کیفیت اس کو یہ علم دے رہی ہوتی ہے۔ اور فطریات کا علم یہ بھی ایسا ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے، فطرت نے، قدرت نے بدیات کر دیا ہے۔ تیسرا جو محسوسات کا علم ہے یہ ظاہری حواس کے ذریعے سے تو حاصل ہوتا ہے، اور یہ حواس بھی انسانی جسم میں موجود ہوتے ہیں، تو محسوسات کا علم یہ بھی مادی چیزوں میں آ گیا اور مادی ہے۔ محسوسات خود بھی مادیات ہیں اور حواس خمسہ وہ بھی مادی ہیں، جبکہ بدیہیات یہ حواس اور ذہن کے درمیان کی چیز ہے۔ بدیہیات میں ذہن بھی استعمال ہوتا ہے، حواس بھی استعمال ہوتے ہیں، ان دونوں کی مشترکہ کاوشوں سے ہمیں بدیہیات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور عقل اور قیاس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں انسان کی اندرونی دفاعی قوہ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ عقل اور قیاس، عقل تو ہوتی ہی ہے، اور قیاس اس میں بدیہیات، فطریات اور وجدانیات اور محسوسات سارے علوم مل جاتے ہیں، اور انسان کی اندرونی دفاعی طاقتیں مل کر عقل کے ذریعے سے ایک نامعلوم چیز کو معلوم کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ان تمام چیزوں سے کیا پتہ چلا کہ وجدان سے لے کر ذہن تک انسان ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ وہ ما وراء مادہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ وجدان یہ مادیات سے سفر شروع ہوا، ذہن یعنی عقل تک پہنچا، اور اب عقل سے بھی آگے جا رہا ہے کہ وہ ما وراء مادہ تک پہنچنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وجدان یہ تو اندرونی جسم کی مادیت تھی، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں تھی۔ محسوسات یہ بھی ہمارے جسم کے مادی آلات ہیں، جبکہ بدیہیات یہ ہمارے مادی حواس اور غیر مادی ذہن کی مشترکہ کاوشیں ہیں۔ اس میں کچھ مادہ بھی ہے اور ترقی ما وراء مادہ کا ہاتھ بھی ہے، اور معقولات کا تعلق تو تمام تر غیر مادی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس غیر مادی قوت کا مرکز یا منبع بھی اپنا مادی جسم ہے، اور غیر مادی قوت کا مادے سے تعلق تو ہر حال میں ہے ہی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدیہیات اور عقلیات ان کا ایک طرف سے تعلق مادیات سے بھی ہے اور ایک طرف سے تعلق غیر مادیات سے بھی ہے۔ تو یہ غیر مادی علم کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس کا مادے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ مادے سے اور مادیات سے بالکل پاک، منزہ، مبرہ ہوتا ہے۔ اس کا مادے سے صرف تعلق اتنا ہوتا ہے کہ وہ علم ہمارے مادی دل اور دماغ پر اپنا عکس ڈالتا ہے، تو ہم مادی ہیں، لیکن یہ علم غیر مادی چیزوں کو ہمارے دماغ میں، دل میں اور ہمارے اندر سمو دیتا ہے۔ تو اس غیر مادی علم کے بھی کئی درجے ہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو فراست، حدث، کشف، الہام اور وحی، اب ان تمام درجات کو قدر تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو جس طرح مادی علم کے تمام درجات کا تعلق انسانی قوہ سے تھا، ایسے ہی غیر مادی علوم کے تمام مدارج کا تعلق انسان کے روحانی قوہ سے ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے مادی علم ترقی کرتے ہوئے مادی سے ما وراء مادی تک پہنچتا ہے، ایسے ہی غیر مادی علم معمولی مادی و روحانی سے روحانی، کامل روحانی اور خالص روحانی درجے تک ترقی کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل رکھتے ہیں کہ دیکھیں غیر مادی علم میں پہلا نمبر آتا ہے فراست کا۔ فراست کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، تاڑ جانا،
اور یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو بہت زیادہ تجربہ، مہارت، عمل اور کمال کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور فراست تمام انسانوں میں برابر بھی نہیں ہوتی، کسی میں زیادہ فراست ہوتی ہے اور کسی میں کم ہوتی ہے۔ تو اب جس میں زیادہ فراست ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ حواس خمسہ کا محتاج نہیں ہوگا، حواس خمسہ کو استعمال میں لائے بغیر ہی وہ صحیح نتائج کو اخذ کر لے گا، اور دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوگا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت اسے بتا رہی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا، اس کی فراست کام کر رہی ہوتی ہے۔ فراست کو آپ چھٹی حس کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی چھٹی حس کے ذریعے سے، اپنے تجربات کے ذریعے سے وہ ایک نتیجے کو لے آتا ہے، اور حواس خمسہ کو استعمال بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ اس پر علامات، ظاہری نشانیاں وغیرہ ساری تام ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ دیکھ کر ایک نتیجہ اخذ کر لیتا ہے۔ اسی کو آپ چہرہ شناس بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک پولیس والا کسی کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے یا نہیں، چونکہ وہ چہرہ پڑھ لیتے ہیں، ان کے تجربات ہوتے ہیں، ان کی زندگی اس فیلڈ میں، شعبے میں گزری ہوتی ہے، تو وہ ایک اندازہ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی نیک لوگوں کی بھی اپنی جماعت کے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ تعالی کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک دوسرا درجہ آتا ہے حدث کا۔ اب یہ حدث کیا ہے؟ دیکھیں، فراست یہ مبنی تھی انسانی حواس پر، انسانی حواس کے ذریعے سے تو ہمیں فراست، تجربات کے بعد ہی فراست حاصل ہو رہی تھی۔ حدث کی حدیں ابتداءً ذہن اور عقل سے ملی ہوئی ہیں، اور ذہنی اور عقلی مقدمات پر ہی جب حدث غور و فکر اور تلاش و ترتیب وغیرہ سے نتائج اخذ کرتی ہیں تو حدث تک ہم چلے جاتے ہیں۔ یعنی فطری کمال اور ترقی کے ساتھ ساتھ فن سے حاصل کی گئی مہارت کی بدولت غور و فکر، تلاش و ترتیب، مقدمات کے منطقی مراحل کو ذہن نے اس تیزی سے طے کر کے آخری نتیجے تک پہنچ جانا کہ ذہن کے جو سفر تھا، مقدمات کو آہستہ آہستہ پرکھتے پرکھتے وہ آخر تک جاتا۔ حدث یہ وہ مقام ہے کہ اب ذہن کی یہ تمام مراحل اور منزلیں حدث تیزی سے طے کر لیتی ہیں۔ اب اس کو ان مقدمات میں چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے اتنی مہارت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ان عقلی اور ذہنی مقدمات کو تیزی سے چھوتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے، اور حدث کے ذریعے سے ہم فوراً نتائج تک پہنچ جاتے ہیں، کہ اتنی جلدی پہنچتے ہیں کہ خود بھی اسے احساس نہیں ہوتا کہ نتیجہ حاصل کرنے میں کوئی دماغی کام بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن یہ قوت اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کو ملتی ہے جو عقل میں کامل اور صائب الرائے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ بعض لوگ ریاضیات میں 2 اور 2 کو جمع کریں 4 ہوتا ہے اور اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ بڑی سے بڑی رقم کو بھی فوراً ہی چٹکی بجائے وہ جواب دے دیتے ہیں۔ انہیں کیلکولیٹر کی یا موبائل کی یا کسی اور آلے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ فوراً سے جواب دیتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے مائنس کرو تو یہ جواب آتا ہے۔ یہ حدث ہے جو ان بعض لوگوں کو جو کامل العقل صائب الرائے ہوں انہیں حاصل ہوتی ہے، اور حدث والے دانا اور عقلاء شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک مقام ہے کشف کا۔ کشف کا مطلب ہے کھولنا، پردہ اٹھانا، اور اصطلاحی تعریف ہے کہ مادی خلائی پردے کا چاک کر دینا، یعنی مادی چیز کو روحانی عالم کے مشاہدے میں سامنے لے آنا۔ اب یہ سامنے کیسے آتی ہے؟ اپنی اصلی شکل و صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ اس کی آپ عمدہ مثال یوں بھی لے سکتے ہیں کہ ایک بندے نے خواب دیکھا، تو خواب جو دیکھا وہ حقیقت ہو گیا۔ تو دیکھا تو اس نے خواب تھا، روحانی عالم کے مشاہدے میں اس نے ایک چیز دیکھی، اور وہ مادی چیز روحانی عالم میں جو اس نے دیکھی تھی وہ حقیقت میں اپنی اصلی شکل و صورت میں سامنے آ گئی۔ تو یہ تو خواب کی مثال تھی جو حالت خواب میں اس نے دیکھی، یعنی منام کی سوئی ہوئی حالت میں۔ لیکن کشف یہ بیداری کی حالت میں بندہ دیکھتا ہے، عالم بیداری میں جو دیکھے اور وہ حقیقت میں سامنے آ جائے، روحانی عالم میں دیکھا، حالت بیداری میں دیکھا، اور وہ مادی چیز اپنی اصلی شکل و صورت میں سامنے آ گئی، اس کو آپ کشف کا نام دیتے ہیں۔ ایک درجہ الہام کا ہے۔ الہام کا معنی ہے دل میں ڈالنا، کسی بات کے دل میں ڈالنا۔ تو یہ بہت زیادہ محنت، تلاش، تحقیق اور ترتیب مقدمات کے بغیر ہی دل میں آ جاتا ہے۔ اس میں ہم کوئی دماغ کو لڑاتے نہیں ہیں، کچھ سوچتے نہیں ہیں، بس ایک بات دل میں آ گئی، اس کو آپ کہتے ہیں الہام۔ اور اس کی صحت بھی بعد میں عقلی دلائل اور حسی تجربات سے ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ دل میں آتا ہے تو اس کا کوئی سبب، کوئی حسی تجربہ یا عقلی دلیل یہ نہیں ہوتا، یہ بغیر کسی
حسیات یا عقلیات کے دل میں یہ آ جاتا ہے، خود بخود ہی دل میں آ جاتا ہے، اسے ہم الہام کہتے ہیں۔ اب یہ علم کیوں دل میں آتا ہے یا یہ علم دل میں کیسے آتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر یہ تو حقیقت ہے کہ یہ دل میں آتا ہے، دل میں خیال تو آتا ہے، اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ اس کی ایک ادنا مثال وہ خیالات بھی ہیں جو علماء، محققین اور موجدین کے اذہان میں پردہ غیب سے آتے ہیں، اور بعد میں وہ اس کو ایجادات کی صورت میں دنیا کے سامنے لے آتے ہیں، تو وہ الہام تھا جو انہیں آیا اور انہوں نے اس پر کام کیا اور ایک نئی ایجاد دنیا کو پیش کر دی۔ اور اس کے بعد ایک درجہ وحی کا بھی آتا ہے کہ دل میں بات بغیر کسی ظاہری حرکت کے دوسرے پر ظاہر کرنا، جبکہ اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دلی منشا سے اپنے برگزیدہ اور خاص بندوں کو کسی نامعلوم غیبی طریقے سے اطلاع کر دیں، اسے آپ وحی کہتے ہیں، اور یہ علم کی آخری روحانی حد ہے۔ علم کی جسمانی قسمیں جیسے وجدانیات، حسیات اور بدیہیات یہ عام لوگوں کے لیے یقینی ہیں، ایسے ہی علم کے روحانی ذرائع کشف، الہام اور وحی حضرات انبیاء علیہ نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے لیے یقینی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے علم کے مادی ذرائع میں سب سے یقینی ذریعہ کون سا تھا؟ جو پورا کے پورا مادی ہو اسے آپ وجدان کہہ رہے تھے، پھر حس کا نمبر آیا، آخر میں بدیہیات کے نمبر آتا ہے۔ اسی طرح علم کے روحانی ذرائع میں سب سے زیادہ یقینی ذریعہ وہ ہے جو پورا کے پورا روحانی ہو، اور اسے آپ وحی کہتے ہیں، پھر الہام، اور تیسرے درجے پر کشف کا نمبر آتا ہے۔ اس کو اگر ہم ایک وجہ حشر میں بند کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وحی کے مطلب ہے بات کرنا، اور بات تین طرح سے ہوتی ہے، اشارے سے بھی بات ہوتی ہے، پردے کے پیچھے سے بھی بات ہوتی ہے جس کو آپ غیب سے بات کرنا کہتے ہیں، فرشتے کے ذریعے سے بھی بات ہوتی ہے، یعنی وحی کے روح سے کہا جائے تو فرشتے کے ذریعے سے بھی بات ہوتی ہے۔ اب اگر اشارے سے بات کی جائے اور وہ بات عالم بیداری میں ہو تو اس کو آپ کشف کہیں گے، اور اگر یہ بات حالت خواب میں ہو تو اس کو آپ رؤیا کہیں گے، اور حضرات انبیاء علیہ نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے خواب بھی حجت ہے، اشارہ ہے، وحی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور آپ نے اس کو سچ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی اور ٹھان لی، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو آپ لے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ اور اگر یہ بات پردے کے پیچھے سے ہو اور بات کرنے والا نظر نہ آئے، آواز غیب سے آ رہی ہو، تو اس کو آپ کہتے ہیں الہام۔ اور اگر فرشتے کے ذریعے سے بات کی جائے جس کو ہم وحی کہتے ہیں تو اس کی تفصیلات گزشتہ اسباق میں گزر چکی ہیں۔ اسلام میں علم کی کیا اہمیت اور کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو دیکھیے، اسلام تو سراپا خیر ہے، اور وہ علم کا داعی ہے، وہ جہالت کے اندھیروں سے روشنی کے اجالوں تک کا سفر طے کرواتا ہے، وہ آفاقی علم ہے، اپنے ماننے والوں کو ترقی کی منازل طے کراتا ہے، انہیں آفاقی بناتا ہے۔ اسلام میں وحی کی ابتدا ہی اقرا یعنی پڑھنے سے ہوئی ہے کہ پڑھو، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا یہ برابر ہیں؟ برابر نہیں ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، اہل عقل کے لیے جو صحیح عقل رکھتے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر عقل کی بھی اہمیت سامنے آئی اور علم کی اہمیت بھی اجاگر ہوئی۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے علم والوں کے لیے خاص درجات بیان فرمائے ہیں، ارشاد خداوندی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے اور جن کو علم عطا ہوا اللہ تعالیٰ ان بندوں کے درجات آخرت میں بلند فرمائیں گے۔ تو علم والوں کو تو اونچے درجے دیے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقیدہ توحید پر اہل علم کو گواہ بنا رہے ہیں، اور عقیدہ توحید یہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہے، سب سے اہم ترین عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور کس نے دی؟ فرشتوں نے، اور وہ لوگ جن کو علم عطا ہوا انہوں نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں۔ خلاصہ درس، مادیات میں مراتب علم کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے وجدانیات، فطریات اور حواس، اور پھر بداہت اور عقل کا درجہ آتا ہے، جبکہ غیر مادی میں وحی کو سب سے زیادہ یقینی بتایا جاتا ہے، اور پھر الہام اور آخر میں کشف کا درجہ آتا ہے۔ تو وحی یہ خالص روحانی ہے، جیسے وجدانیات یہ خالص مادی تھے۔ اسلام نے علم کی اہمیت کو نہ صرف بڑھایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے گواہ اہل علم کو قرار دیا ہے، اور وحی الہی کی ابتدا ہی
علم کی اہمیت کا پتہ دے رہی ہے، اور جو نہیں جانتے، جو علم دشمن ہیں، ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ آئندہ درس کے مندرجات جس میں ہم فلسفہ اور سائنس کا تقابل دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔